السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ نے افغانستان میں دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ افغان طالبان سے بگرام ایئر بیس واپس دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہ دی گئی تو امریکہ اسے طاقت کے ذریعے حاصل کرے گا۔ دوسری طرف افغان طالبان نے جواب دیا کہ ہمیں دھمکیاں دینے والے ہماری تاریخ پڑھ لیں۔ امریکی صدر بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس سے چین کے اوپر نظر رکھیں گے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ افغانستان کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہاں کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہاں اپنی پسند کی اپنی کٹ پتلی حکومت لانا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ افغانستان کے راستے چین اور ایران میں مداخلت کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ روس اور سینٹرل ایشیا ریاستوں پر اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں امریکہ کے فوجی اڈے پہلے سے موجود ہیں۔ امریکی فوجوں کی موجودگی کے باعث اگر امریکہ افغانستان میں آتا ہے تو وہاں افراتفری پھیلے گی، پاکستان پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا۔ افغانستان میں عدم استحکام سے وہاں سے افغان مہاجرین کا جو ایک سیلاب پاکستان کی طرف آئے گا۔ دنیا میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیو اسٹریٹجک پولیٹکس میں بہت بڑی چینج آ رہی ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کے مطابق افغانستان پر حملے کے لیے وہ 9/11 کے بعد والی پالیسی اختیار کر سکتا ہے، ڈرون حملے بھی، فضائی حملے بھی، میزائل حملے بھی۔ موجودہ افغان طالبان حکومت ہمارے لیے بھی ایک درد سر بنی ہوئی ہے۔ ان سے ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی کی جو دہشت گرد ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد گروپ جتنے بھی کام کرے انہیں افغانستان کی مدد بھی حاصل ہے، اور بھارت کھل کر ان کی مدد کر رہا ہے، اور وہاں ٹریننگ کیمپ قائم ہے۔ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو بھارت کی کٹ پتلی نہ ہو، دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ کرے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان پر بھی میں نے پہلے کہا کہ بہت دباؤ بڑھ جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو لے کر پوری دنیا میں تجزیے اور تبصرے جاری ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کو تو سانپ سونگھا ہوا ہے، اور یہ دونوں ملک پاکستان کے خلاف متحد تھے اور اب بھی ہیں۔ دفاعی معاہدہ تو باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجک تعاون کہہ لیں آپ کے ان کے درمیان موجود ہے۔ پہلے ہی دونوں پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے پریشان تھے۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کو توسیع دینے کا سوچ سکے۔ اسرائیلی کابینہ نے بڑے غرور کے ساتھ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ منظور کیا تھا۔ نیتن یاہو نے تو دھمکی دی تھی کہ فلسطینی ریاست کو کبھی نہیں بننے دیں گے، اور انہیں گریٹر اسرائیل کو سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ دنیا کے سامنے آیا۔ اب نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے ممکن ہی نہیں کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبہ جو ان کا خواب تھا اسے پورا کرنے کے لیے کچھ کر سکے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مصر نے بھی اسرائیل کے ساتھ جو بارڈر تھا وہ اپنی فورسز لگا دی، اسرائیل اس سے پریشان ہے، اور اس خطے کی جو مزاحمتی تنظیمیں اس میں حزب اللہ بھی ہے، حماس بھی ہے، شام کے اندر موجود مزاحمتی گروپ بھی ہیں، وہ سب بھی تیار ہے کہ عرب ممالک اگر انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اسرائیل کے خلاف نیا محاذ کھول سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ظاہر اب تک اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کرتا رہا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے سے بھی خوش نہیں ہے، لیکن اب اس کی مخالفت کرنا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے سے امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں جو اہمیت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔